اور آغاز میں بات کریں گے ماہ ناز کمپیر طارق عزیز کی، جن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ مرحوم کو لاہور کے علاقہ گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ادب سے سیاست اور ٹی وی سے فلم تک ہر شعبے کی شخصیات مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی طارق عزیز کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچ۔ کمپیرنگ ادب، سیاست اور شوبز کا دمکتا ستارہ ڈوب گیا۔ نیلام گھر سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے طارق عزیز ہر آنکھ کو اشکبار کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں ادا کی گئی اور انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی جانب سے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ طارق عزیز کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ طارق عزیز کے دوست اور سابق رکن قومی اسمبلی میاں منیر نے بتایا کہ دنیا میں ایسی شخصیات کم پیدا ہوتی ہیں۔ مرحوم نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں، طارق عزیز میں پاکستانیت کا بھرپور جذبہ تھا۔ پوری دنیا نے ان کے پروگرام کی نقل کی۔ نامور شاعر امجد اسلام امجد اور وسیع شاہ نے کہا کہ مرحوم آخری دم تک خلوص اور محنت سے کام کرتے رہے۔ طارق عزیز ایک مجسم فنکار، شاعر اور اداکار تھے۔ پاکستان ٹی وی کی ہسٹری کا جو سب سے بڑا ایک پروگرام ہے نیلام گھر، اس کو تقریباً 40 سال انہوں نے کیا۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی سے ایک لفظ نہیں سنا کہ طارق صاحب سے کسی کو گلا ہو۔ تمام کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ان کے اٹھنے بیٹھنے گفتگو سے کمپیرنگ سے جھلکتا تھا۔ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کہتے ہیں کہ طارق عزیز میرے محسن تھے۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ میرا تو بڑا محسن تھا، اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت آرٹسٹ۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے۔ میں اور کچھ اس وقت کہہ ہی نہیں پا رہا، بالکل کچھ۔ فلم سٹار ریشم نے بتایا کہ طارق عزیز سے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں۔ ہماری نسل نیلام گھر دیکھ کر جوان ہوئی ہے۔ یادیں تو میری بچپن کی ہیں، کیونکہ ایک پی ٹی وی پہ ایک شو ہی ہوتا تھا نیلام گھر، جو کہ دیکھنے کو ملتا تھا اور ہمیں اس شو کا انتظار رہتا تھا، اور ہم لوگ یہ شو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت میں جگہ دے، پروردگار میری دعا ہے۔ مختلف سیاسی، سماجی، ادبی اور شوبز شخصیات طارق عزیز کی وفات کو بڑا نقصان قرار دے رہے ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں پی ٹی وی سٹاف، سینئر اداکار خالد بٹ اور دنیا میڈیا گروپ کے سلمان غنی کے علاوہ کوئی نمایاں شخصیت شریک نہیں ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مروان سر چودھری، لاہور نیوز۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا الوداعی سلام پہنچے۔ جالندھر میں پیدا ہونے والے طارق عزیز 84 برس کے تھے۔ کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ ان کی زندگی پر مبنی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا آخری سلام۔ پی ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پانے والے طارق عزیز دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ طارق عزیز کو پی ٹی وی پر پہلی اناؤنسمنٹ کا اعزاز بھی حاصل۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ وہ اپنے کیریئر کے پہلے دن سے آخری دن تک پی ٹی وی کے ساتھ ہی وابستہ رہے۔ میں نے ریڈیو پاکستان پر ہر کام کیا ہے سوائے انجینئرنگ کے،
वो मुझे नहीं आती थी। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में पैदा हुए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया और 40 साल तक पीटीवी के प्रोग्राम नीलाम घर की मेजबानी की। सारी जिंदगी में रहा लाहौर और कराची, और किस्मत जाके टकराई है पहाड़ों में। हम बारात छोटी सी लेके गए पेशावर, बाजा बज रहा जो वो किसका शादी है? तारिक अजीज का। तारिक अजीज का वो तारिक अजीज की पहली फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज हुई। उन्होंने सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चराग कहाँ, रोशनी कहाँ और हार गया इंसान में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। मारूफ अदाकार और मेजबान तारिक अजीज ने उर्दू और पंजाबी में शायरी भी की। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज को 1992 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। तारिक अजीज 1997 से 1999 तक रुकने कौमी असम्बली भी रहे। तारिक अजीज की वफात पर शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकारों ने अफसोस का इजहार किया और उनकी वफात को कौमी नुकसान करार दिया।